علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کویت کے امیر اور امریکہ کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام بھیجا۔ قطر کا دورہ کر رہے قزاقستان کے پہلے نائب وزیر اعظم نے صاحب سمو سے ملاقات کی۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس بیماری سے مزید 211 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اور عراق کے فیفا 2022 کا ایشین کوالیفائرز کا تیسرا راؤنڈ میچ اب دوحہ میں ہوگا۔ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے شیخ بدریہ الاحمد الجابر المبارک الصباح کی وفات پر برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام تعزیت کا برقی پیغام بھیجا ہے۔ امریکہ میں ٹینیسی میں آئے سیلاب سے جان و مال کے نقصان پر صاحب سمو نے امریکہ کے صدر جناب جو بائیڈن کو بھی تعزیت کا برقی پیغام بھیجا ہے اور زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل تھانی نے بھی کویتی امیر اور امریکہ کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام بھیجا ہے۔ قطر کا دورہ کر رہے قزاقستان کے پہلے نائب وزیر اعظم علی خان سمیلوو نے کل صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے ایک ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران رہنماؤں نے دو برادر ممالک کے درمیان موجودہ حالات اور تعلقات بڑھانے کا جائزہ لیا۔ جناب سمیلوو نے قطر کے منسٹر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ ایکٹنگ منسٹر آف فائنانس جناب علی بن احمد القواری سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے تجارتی، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں مشترکہ تعاون کے پہلوؤں اور ان کو بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی پالیسیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن التھانی نے جاپان کے وزیر خارجہ جناب توشیمتسو موٹیگی سے ایک ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس کے بعد دونوں لیڈروں نے ریاست قطر اور جاپان کی حکومتوں کے درمیان پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ افتتاحی سیشن کی صدارت کی۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے آغاز جنوری 2019 میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی کے جاپان کے دورے کے دوران ہوا تھا۔ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن التھانی نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تعاون اور گہری دوستی کی تعریف کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر ہر سطح پر ان تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر اگلے سال دونوں ملکوں میں کلچرل اور اسپورٹس ایونٹ کی میزبانی کر کے دو طرفہ تعلقات کی 5ویں سالگرہ منانے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ قطر نے GCC کمیٹی اور انڈر سیکرٹریز آف فارن منسٹرز اینڈ سینئر کونسلر آفیشلز کے دوسرے اجلاس میں شرکت کی۔ قطری وفد کی سربراہی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے کی۔ منسٹری آف میونسپلٹی اینڈ انوائرمنٹ نے الواکرا پبلک پارک کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پارک کو ترقیاتی اور بحالی کے کاموں کے لیے عارضی طور پر بند کرا جائے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وزارت صحت نے بتایا کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 202 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 87 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اس بیماری کے شکار مزید 211 افراد اب صحتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 22,07,656 ہو گئی ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسینز کی 42,68,255 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔
92.6% آبادی جس میں 12 سال اور اس سے زیادہ عمر والے افراد ہیں ان کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک مل چکی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 24,862 افراد کو پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد 24,58,570 ہو گئی ہے۔ وہیں آئی سی یو میں 19 افراد کو میڈیکل ہیلپ بھی مل رہی ہے اور مزید ایک اور مریض کو آئی سی یو میں داخل کیا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 بیماری کو کم کرنے کے لیے وزارت صحت نے عوام سے پھر سے ایک دفعہ اپیل کی ہے کہ مختلف کووڈ-19 احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ادھر کل حکام نے احتیاطی تدابیر کی تعمیل نہ کرنے والے 452 افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 393 افراد پبلک پلیس میں ماسک نہ پہننے پر اور باقی 55 سوشل ڈسٹینس برقرار نہ رکھنے کے لیے پکڑے گئے۔ 4 لوگوں کو اپنے موبائل پر اعتراض ایپلیکیشن نہ ہونے پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ایکریڈیٹیشن کاؤنسل فار گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے انٹرنیشنل ادارے کی جانب سے حمد میڈیکل کارپوریشن کو دوبارہ ایکریڈیٹ کیا گیا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ HMC ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت اعلیٰ اسٹینڈرڈز پر رہائشی اور فیلوشپ پروگرام کی میزبانی کرتا ہے۔ قطر ٹورزم نے برطانیہ اور آئرلینڈ کے کروز لائنز انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک پارٹنرشپ قائم کی ہے۔ یہ پارٹنرشپ خطے میں اور ٹریول ایجنٹس اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ منزل کو فروغ دینے میں مدد دے گی۔ انٹرنیشنل نیوز میں ترکی کے صدر جناب طیب اردوغان نے کہا ان کا ملک افغانستان میں ہونے والے پیش رفت کے حوالے سے گہری بین الاقوامی سفارتکاری کر رہا ہے۔ اتوار کے روز جناب اردوغان نے یورپین کونسل کے صدر چارلس مائیکل فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ترکی ہجرت کی بڑی تعداد سنبھال نہیں سکتا۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن نے فیفا 2020 کے ایشین کوالیفائرز کے تیسرے راؤنڈ میں عراق ٹیم کے میچوں کی میزبانی کے لیے عراق فٹ بال ایسوسی ایشن کی درخواست منظور کر لی ہے۔ وہیں QFA اگلے مہینے سعودی عرب کے النصر اور ایران کے ٹریکٹر کلبوں کے درمیان کھیلے جانے والے AFC چیمپئنز لیگ پری کوارٹر فائنل راؤنڈ کے مقابلے کی میزبانی بھی کرے گا۔ یہ میچ سپٹمبر 14 کو دوحہ کے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز کے کنگسٹن جمیکا میں کھیلے جا رہے دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے میزبان ٹیم کو جیت کے لیے 329 رنوں کی چنوتی دی ہے۔ چوتھے دن کے کھیل ختم ہونے تک ویسٹ انڈیز نے ایک وکٹ کھو کر 49 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے شاہین آفریدی اور محمد عباس کی شاندار بولنگ کی بدولت پاکستان نے میزبان ٹیم کو ان کی پہلی اننگز میں 150 رنوں میں آل آؤٹ کر دیا تھا۔ پاکستان نے اپنی دوسری پاری میں 6 وکٹس کھو کر 176 رن بنائے۔ 2 میچ کی اس ٹیسٹ سیریز میں پاکستان 1-0 سے پیچھے ہے۔ قطر انڈین ایسوسی ایشن اگست 26 سے 3 سپٹمبر تک دوحہ میں آن لائن چیس ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس آن لائن ایونٹ میں بھارتی کمیونٹی اور تنظیموں کی جانب سے حصہ لینے والی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ٹورنامنٹ میں زیادہ سے زیادہ 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کویت کے امیر اور امریکہ کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام بھیجا۔ قطر کا دورہ کر رہے قزاقستان کے پہلے نائب وزیر اعظم نے صاحب سمو سے ملاقات کی۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس بیماری سے مزید 211 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔
اور عراق کے فیفا 2022 کا ایشین کوالیفائرز کا تیسرا راؤنڈ میچ اب دوحہ میں ہوگا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔